اور میں اس کے پاس آ گیا ہوں جو 4 دن کے لازر کو کہہ سکتا ہے کہ اے لازر تو قبر سے باہر آ، تو قبر سے باہر آ جاتا ہے۔ تو میری بیٹی تو ابھی مری ہے، لیکن خداوند یسوع ناصری نے اپنے مبارک لبوں سے کہا کہ تو خوف نہ کھا، فقط کیا کر ہاللویا ہاللویا۔ اور دیکھو اس نے اتقاد رکھا، اس نے ایمان خداوند یسوع مسیح کے کلام پر لے آیا جو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے صادر ہوا، جو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے صادر ہوا، اس نے اتقاد رکھ لیا۔ آج جیسا کہ ہم خداوند کے خادموں کے پاس آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، تو جب تک ہمارا اتقاد نہیں ہوتا وہ ہماری زندگی میں وہ کلام پورا نہیں ہوتا۔ جب ہماری زندگی میں اتقاد ہوتا ہے یا ایمان ہم رکھ لیتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں وہ کلام پورا ہوتا ہے۔ ہاللویا۔ تاکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ فضل دے رکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کیا کرو، کچلو۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو یہ فضل دے رکھا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اب جب کہ یہ سردار نے اتقاد رکھ لیا تو اسے چابی مل گئی کہ نہیں ملی؟ اتقاد رکھنے سے وہ جو خوف کا جیل تھا، اور جب یسوع نے اسے کہا کہ تو خوف نہ کھا، فقط اتقاد رکھ، تو اس نے اتقاد رکھ لیا تو اسے چابی مل گئی، تو اس نے تالا کھولا تو اس کی بیٹی زندہ ہو گئی۔ ہاللویا۔ خوف دور ہو گیا، تاکہ جہاں پر میرا اور آپ کا یسوع ناصری آتا ہے وہاں سے خوف بھاگ جاتا، وہاں پر زندگی لوگ پاتے ہیں، وہاں پر لوگ زندگی پاتے ہیں، بلکہ کثرت کی زندگی پاتے ہیں۔ تاکہ میرا اور آپ کا یسوع آئے اس لیے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ ہمیں خوف میں رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ خوف کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جب خداوند یسوع مسیح کا شاگرد پطرس رسول جب پانی پر چل رہا تھا، جب اس نے اپنے استاد کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ بھوت ہے، اور ڈر گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں بھوت نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ میں کون پاسٹر صاحب؟ میں یسوع اور تمہارا استاد ہوں۔ اس نے کہا اگر تم یسوع ناصری ہے تو مجھے بھی کیا کر، حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ تو یسوع نے کہا آ۔ یسوع کے منہ سے جو کلام صادر ہوا تو وہ پانی پر چلنا شروع ہو گیا، وہ پانی پر چلنا شروع ہو گیا، اور جب تک وہ پانی پر چلتا رہا تو اس کی نگاہ کہاں پر رہی؟ اپنے یسوع پر۔ جب یسوع پر نگاہ ہو گئی، یسوع پر نگاہیں لگ گئی تو پانی پر چلتا رہا، اور جب یسوع سے نگاہ ہٹی اور پانی پر نگاہ کی تو ڈوبنے لگا۔ تو جب ڈوبنے لگا تو پھر آواز لگائی، اے استاد، اے ربی، اے خداوند، مجھے کیا کرے، مجھے بچا دے۔ تو یسوع ناصری نے فوری طور پر اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اسے پکڑ لیا اور کہا اے قابل اتقاد، تو نے شک کیوں کیا؟ شک ہمارا جیل ہے۔ شک جب ہم کر لیتے ہیں تو ہم جیل میں قید ہو جاتے ہیں۔ شک جب ہم کر لیتے ہیں تو ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہم آزاد ہو سکتے ہیں تو فقط اتقاد رکھنے سے۔ فقط اتقاد جب ہم رکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم
ڈوبتے نہیں بلکہ ہم پانیوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں لگائیں گے زندہ خدا کے لیے جو آج آپ کو بھی آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، جو آج آپ کو بھی کہتا ہے فقط میری بیٹی اتقاد رکھ، فقط میرے بیٹے اتقاد رکھ۔ جب ہم اتقاد رکھیں گے ہمارا خوف دور ہو جائے گا، اور خوف یہ اپنی اس کی طرف سے ہے، اور جو ہم خوف خداوند کا رکھتے ہیں وہ خداوند کی محبت ہے۔ ایک ہم خوف خدا کے لیے بھی رکھتے ہیں، وہ خدا کی محبت ہے ہمارے اندر۔ ہمارے کلام میں دیکھا جائے تو خدا کے کلام میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا کے کلام میں جب خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک طرف جب بنی اسرائیل قوم تھی، ایک طرف کیا تھی؟ بنی اسرائیل قوم تھی، اور ایک طرف کیا تھا؟ جاتی جولیت۔ ایک طرف بنی اسرائیل قوم تھی اور ایک طرف جاتی جولیت تھا، اور جاتی جولیت جو تھا وہ بنی اسرائیل کی بھی حقارت کرتا تھا اور ان کے خدا کی بھی حقارت کرتا اور ان کی بھی حقارت کرتا تھا۔ اور یہ بات پہنچتے یہ داؤد تک بات پہنچ گئی۔ جب یہ داؤد تک بات پہنچی تو داؤد نے ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا اور میں جاتی جولیت کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اور جب اس کے بھائیوں کو پتا چلا تو داؤد بادشاہ کے بھائیوں نے اسے منع کیا کہ تو نہ جا، تاکہ وہ جانتے تھے کہ جاتی جولیت کیا تھا؟ جاتی جولیت دیو تھا، وہ دیو تھا۔ اور جو داؤد نبی تھا وہ کہتا تھا کہ وہ جو جاتی جولیت ہے وہ شیر سے بڑا نہیں۔ شیروں کو تو جاتی جولیت جاتے داؤد نے دیکھا ہوا، شیروں کے تو جبڑوں کو کیوں داؤد نے کہا کہ داؤد کے اندر دلیری تھی۔ اور تب کا بادشاہ کون تھا؟ کوئی مجھے بتائے گا تب کا بادشاہ کون تھا؟ ساؤل۔ خدا کی بندی کے لیے زور کرتا ہے۔ اب کا بادشاہ ساؤل تھا، اور ساؤل کے اندر ایک خوف تھا۔ ساؤل جا کر اپنے محل میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ساؤل کے اندر کیا تھا؟ خوف تھا۔ وہ اس لیے جا کر اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، لیکن داؤد کے اندر خوف نہیں تھا۔ داؤد خوف سے آزاد تھا، اس لیے وہ آیا اور اس نے جاتی جولیت کا مقابلہ کیا۔ اور جب اس نے داؤد نے جاتی جولیت کا مقابلہ کیا تو اس نے 5 چیکنے پتھر اٹھائے۔ 5 کا عدد کوئی مجھے بتائے گا کیا ہے؟ فضل کا۔ خدا کی بیٹی کے لیے زور کر تالیاں بجائیں گے جو بیٹیاں توجہ کے ساتھ کلام کو سنتی ہیں، اپنے اندر رکھتی ہیں، ان بیٹیوں پر میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا ہماری کلیسیا کے نوجوانوں کو، بیٹیوں کو ایک پتھر اس نے مارا کیونکہ اس کے اندر خدا کا کلام تھا۔ میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ دیا۔ داؤد نے یہ نہیں کہا میں نے تیرے کلام کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ داؤد نے کسی جگہ پر نہیں خدا کا کلام رکھا، بلکہ داؤد نے اپنے دل میں کلام کو رکھ لیا تاکہ پھر تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کرے۔ جب اس کے اندر کلام تھا اس نے ایک ہی پتھر مارا تو جاتی جولیت گر پڑا، اور خدا کا بندہ نے کیا پائی؟ فتح پائی۔ ہاللیلویا۔ تاکہ اس کے اندر دلیری تھی، اس کے اندر خوف رکھتے ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں تو یہ بیماریاں، لاچاریاں، کمزوریاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاللیلویا۔ یہ کمزوریاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تم میں رائی کے دانے کا تو آج ہم نے بھی اس کلام کے وسیلہ سے کاٹ رکھنا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں خوشحالی، شادمانی بحالی جائے۔ تو خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے آج آپ کو بڑی برکت دے، اور آج میری دعا ہے آپ اس کلام کے وسیلہ سے